बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्म्यूवो हेल्थ लाइफ में आप तमाम लोगों को हम खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एवरी थर्सडे हम यहाँ पर एक माहिर मौलिज के साथ एक टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पार्किंसन डिजीज से रिलेटेड है, जिसे कहा जाता है राशा की बीमारी। आज हम उसके हवाले से जो है वो डिटेल बात करेंगे। आज हमारे साथ जो माहिर मौलिज मौजूद हैं उनका नाम डॉक्टर अनिल वाधवानी है। ये कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर कराची में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया ताकि पेशेंट्स को की मफाद आमा के लिए ये हम प्रोग्राम करते हैं ताकि पेशेंट्स तक एक मैसेज पहुँच सके कि पार्किंसन से रिलेटेड बीमारी क्या है और उसकी एहतियाती तदाबीर और उसके ट्रीटमेंट्स क्या मौजूद है। सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपसे सवाल करूँगा, हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि पार्किंसन या राशा की बीमारी है क्या। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक बहुत ही अहम मुद्दे पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और मुझे मौका दिया कि मैं इस पर आवाम की आगाही को बेहतर कर सकूँ। राशा या पार्किंसन बीमारी दरअसल एक जहनी बीमारी है जिसमें दिमाग की खुदिये उनके गिर्द जो जिल्द होती है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है और इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात होती हैं, जैसे कि हाथों में अकड़ाव आना, पूरे जिस्म में अकड़ाव आना, कपकपाहट होना, रफ्तार में कमी हो जाना और इसके साथ साथ एक जगह पे मुस्तकिल ना खड़े होने पाने की जो कैफियत है वो पैदा हो जाती है। अमूमन लोग बढ़ती उम्र के साथ ये बीमारी नुमायाँ होना शुरू हो जाती है। ख़ासतौर पे 65 साल की उम्र से जैसे ही मरीज़ कोई भी शख्स क्रॉस करता है तो दिमाग के खुदिये वैसे ही कम होना शुरू हो जाते हैं, मगर उनमें कोई ख़ास किस्म के केमिकल्स जैसे कि डोपामीन और एसिटाइलकोलिन की अगर कमी या उनका तवाज़ुन ख़राब हो जाए तो उससे इस बीमारी की अलामात नुमायाँ हो जाती हैं। सही डॉक्टर, फर्दर थोड़ा सा आप अगर इसको क्लियर करें कि किस किस्म की अलामात जो है वो होती है तो जिससे ये डायग्नोज हो सके कि वाकई पेशेंट को जो है वो पार्किंसन की बीमारी। जैसे कि इस बीमारी में होता ये है कि मरीज को या वो शख्स जिसे इस बीमारी की आगे जाके मुस्तकबिल में इस बीमारी से मुकाबला करना होता है कि दिमाग के जो सिग्नल्स होते हैं वो इंटरप्रेट सही नहीं हो पाते, यानी कि मरीज को पता नहीं चल पा रहा होता कि इसे करना क्या है। हमारे जिस्म में एक दो किस्म के मसल्स होते हैं, एक मसल हमें काम करने देते हैं, दूसरा रोकते हैं। उन मसल्स का बैलेंस आउट हो जाता है, इसलिए जिस्म में अकड़ाव आ जाता है। कोई भी काम शुरू करने से पहले ट्रेमर्स यानी कपकपाहट शुरू हो जाती है और जैसे वो काम शुरू नहीं कर पाता कोई भी शख्स, यानी कि रफ्तार में बहुत सुस्ती हो जाती है। इसके साथ साथ एक गेट जिसको कहते हैं या किसी जगह पे खड़े होने की सलाहियत वो मुतासिर हो जाती है। और आगे जैसे ही बीमारी बढ़ती जाती है तो खाना खाने में दुश्वारी होती है जिसको हम डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग कहते हैं, बात करने में दुश्वारी होती है, कोई भी काम शुरू करने में दुश्वारी होती है, मुख्तलिफ औकात में जिस्म से अकड़ावपन की शिकायत आती है और जिस्म में अलग अलग जगहों पे कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं जो कि आगे जाके मरीज़ का पोस्चर पूरा डिस्टर्ब कर देते हैं, यानी कि खड़े होने की सलाहियत नहीं होती, बैठ नहीं पाते सही तरीके से और शिद्दत इख्तियार करने की सूरत में एक बिल्कुल लेट पाइप रिजिडिटी, मरीज बिल्कुल सीधा हो जाता है, स्टिल होता है, कोई मूवमेंट नहीं कर पाता और दिमाग में अजीब किस्म की बेचैनी होती है। इसके साथ साथ जैसे ही ये बीमारी बढ़ती है तो मुख्तलिफ किस्म की नफ्सियाती बीमारियां भी मरीज के अंदर पैदा होना शुरू हो जाती हैं। अगर हम सिर्फ प्रेवलेंस की बात करें पाकिस्तान में पार्किंसन की, एग्जैक्ट पाकिस्तान में कुछ स्टडीज़ हुई हैं लेकिन उसमें एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ किस्म की प्रेवलेंस पाई जाती है। जैसे कि 1 लाख में 70 से 80 अफराद को ये साल में बीमारी तशखीस होती है और दुनिया के कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ पे 300 से 350 अफराद 1 लाख में से इस बीमारी का शिकार होते हैं। चूँकि ये बीमारी मुस्तकिल बढ़ती जाती है दवाइयों से, हालांकि हम इसको रोक सकते हैं, मगर जैसे ही वक्त गुजरता है क्योंकि दिमाग के खुदिये सुधरना शुरू हो जाते हैं और दूसरी कोमोर्बिड इलनेस यानी कि इस बीमारी की वजह से बीमारियाँ आना शुरू हो जाती हैं, इन मरीजों की तादाद मुस्तकिल बढ़ती जाती है। क्या सर ये बीमारी काबिल इलाज है? देखिए, चूंकि ये बीमारी एक न्यूरो डिजेनरेटिव यानी कि दिमाग के खुलियों का सिकुड़ना या ख़त्म होने की बीमारी है, इस बीमारी की हम रफ्तार को रोक सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात मौजूद हैं, मुख्तलिफ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है, इसको हम रोक सकते हैं, यानी कि मरीज़ की ज़िंदगी को हम अजियत से बचा सकते हैं कि जो बीमारी के अलामात हैं वो देर से आना शुरू हो जाएँ, बजाय इसके कि हम मरीज़ को छोड़ दें। हाँ यानी तो कपकपाहट तो हमारी मौरूसी है, इसको तो हम नहीं रोक सकते। हम मरीज़ की ज़िंदगी में आसानी पैदा कर सकते हैं ताकि उसकी ज़िंदगी के जो रोज़मर्रा के मामलात हैं जब तक वो कर सके वो खुद करे। सही।
ڈاکٹر صاحب کس قسم کے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ آپشنس موجود ہیں پاکستان میں پارکنسن ڈیزیز کے لیے؟ لیکن مختلف قسم کے ٹریٹمنٹ آپشن موجود ہیں. انیشیل اسٹیجز میں جیسے ہی دماغ کے خلیے سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں یا وہ خلیے جو خاص طور پہ ڈوپامین بناتے ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو زندگی آہستہ آہستہ متاثر ہونا شروع ہوتی ہے. اس اسٹیج میں ریہیبلیٹیشن کو کنسیڈر کیا جاتا ہے جس میں مختلف قسم کی پروسیجر اسکلز ہوتی ہیں. ایک اسپیسیفک انوائرمنٹ ان کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ ان کو ٹھوکر نہ لگ سکے, گرے نہ, ایجز والی چیزیں ان سے دور کی جاتی ہیں. اور ان کے کیونکہ سینسز تھوڑے سے خراب ہو جاتے ہیں, وہ ایک پرسیو نہیں کر پاتے ہیں, تو پتہ نہیں چلتا کہ ہمیں آگے کرنا کیا ہے, تو ان کو مختلف قسم کی ٹریننگ دی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کو ریلیکسیشن کی ٹیکنیک سکھائی جاتی ہیں کیونکہ وہ مریض اپنے جذبات کا بھی اظہار نہیں کر سکتا. جیسے ہی بیماری شدت پکڑتی ہے تو انسان کو ڈیمینشیا ہو جاتا ہے. جب یادداشت متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر کچھ ڈپریشن کی علامات بھی آتی ہیں. اور جب ارد گرد کی چیزیں آپ پہچان نہ پائیں تو اس میں مختلف قسم کی ادوار میں انزائٹی کے اٹیکس بھی ہوتے ہیں. تو ان سب سے بچنے کے لیے شروع میں تو یوگا ہو گیا, لائف اسٹائل موڈیفیکیشن پہ فوکس کیا جاتا ہے. مگر جب یہ علامات زندگی کو متاثر کرنا شروع کر دیں تو اس وقت ادویات کا استعمال کرنا بہت ہی لازم ہوتا ہے. اور مختلف قسم کے ادویات کے آپشن ہمارے پاس موجود ہیں, اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی لائف اسٹائل ان کی کمپرومائز ہو رہی ہے, اس حساب سے ہم ان کو ادویات کا مشورہ دیتے ہیں. سے کہا جاتا ہے ڈاکٹر اس کی جو ادویات موجود ہیں مارکیٹ میں, جس کی میڈیسن موجود ہے, اس کی میڈیسن شروع کرنے کے کچھ ٹائم کے بعد کچھ ایسے سائڈ افیکٹس رپورٹ ہوتے ہیں جس سے اکثر فیملی کے جو لوگ ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو آپ تھوڑا سا ان لوگوں کے لیے کچھ بتائیں کہ کس قسم کی جو ہے وہ ہو سکتی ہے, تو اس میں کس قسم کی احتیاطی تدابیر یا کس طرح اس پیشنٹ کے ساتھ جو ہے بہیو کیا جائے. سب سے پہلے تو یہ بیماری ایک فرد کو ہوتی ہے لیکن متاثر پورا خاندان اور پورا گھر ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے, جب احتیاطی تدابیر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لائف اسٹائل موڈیفیکیشن, مریض کے ارد گرد کی چیزوں کو بہتر کیا جائے, ان کو بیلنس ٹریننگ دی جائے, اور ان کو جس طریقے سے گھبراہٹ ہوتی ہے, سانس لینے میں دقت ہوتی ہے, اس کی ٹریننگز ہوتی ہیں, مختلف یوگا ہوتے ہیں. اب اس کے بعد آتے ہیں ادویات کا دور. اب ادویات جب شروع کرتے ہیں تو مختلف سائڈ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بیماری شدت اختیار کرتی جاتی ہے. تو اسی طریقے سے وہ دوا جو ہم ایک ٹیبلٹ شروع میں اسٹارٹ کرتے ہیں وہ 2, 3, 4 اور 5 پہ چلی جاتی ہے. جتنی دوا بڑھے گی اتنا ہی اس کے سائڈ افیکٹ بڑھتے جائیں گے. کیونکہ ایک مستقل عمل ہے اور لائف ٹائم اس کی ٹریٹمنٹ چلنی ہے, تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم زیادہ ایکسرسائز پہ دھیان دیں اور میڈیسن کو اتنا ہی لیں جتنا مریض برداشت کر سکیں. وقت کی جدت کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی نئی ادویات بھی پیدا ہو چکی ہیں یہاں پہ جو کہ دریافت ہوئی ہیں. ان کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ ہم ملٹیپل ڈوزز نہیں کرتے. جیسے کہ پرانی ادویات ہوتی تھی, لیوڈوپا اور کاربیڈوپا کی مختلف قسم کے کمبینیشن ہوتے ہیں, ان کو دن میں ہم 5 6 ٹائم تک بھی لینا پڑتا ہے. جتنی دوا زیادہ ہوگی اتنے زیادہ سائڈ افیکٹ ہوں گی. اب مارکیٹ میں کچھ ایسی ادویات آ چکی ہیں جس سے ڈوزیج کم ہو گئی ہے, لیکن ہم دن میں 2 بار یا 3 بار دوا لے سکتے ہیں اور مریض اپنی زندگی آسانی سے گزار سکتا ہے. فردر ڈاکٹر یہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ یا یہ بیماری موروثی بیماری ہے, خاندان سے خاندان میں چل رہی ہوتی ہے, یا اس کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کریں. جی بالکل, موروثی اثرات بھی موجود ہوتے ہیں اس بیماری میں, جس کو ہم ہیریڈیٹی کہتے ہیں. مختلف ادوار میں انسان جب اولڈ ایج میں یعنی عمر کے بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ کوئی انفیکشن ہو جائے, کوئی ٹراما ہو جائے, دماغ کو کوئی انسلٹ ہو جائے یعنی کہ دماغ میں کوئی چوٹ لگے, یا وہ ایریا خاص طور پہ جو کہ موومنٹس کو ہمارے کنٹرول کرتا ہے, بیزل گینگلیا, اس میں کوئی انفارکٹ ہو جائے یا خون کی وہاں پہ اسکیمیا ہو جائے, خون وہاں نہ پہنچ سکے, تو وہ جب ایریا متاثر ہوتا ہے تو یہ بیماری نمودار ہوتی ہے. دوستوں پاکستان میں اگر اس بیماری پہ ورک آؤٹ نہ کیا گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کتنی مشکلات بڑھ سکتی ہیں اس بیماری سے؟ دیکھیں, گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہم ہر چیز میں جدت کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے ملک میں کافی چیزوں میں جدت آ چکی ہے. اولڈ ایج ہوم اور ریہیبلیٹیشن سینٹرز پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے. ایسے مریض یا ایسے بزرگ ہمارے جو جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, سب سے پہلے تو ان کے لیے میڈیکیشن کے ریسورسز اویلیبل ہوں گے تاکہ وہ جب تک خود کام کر سکیں وہ خود کام کریں. اس کے بعد ان کی لائف اسٹائل موڈیفیکیشن اور ریہیبلیٹیشن سینٹرز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے تاکہ یہ جو ہمارے بزرگ جو ہمارا اثاثہ ہیں وہ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں. سر یہ تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا, ابھی ہم بات کر رہے تھے بار بار اولڈ ایج کی, کس ایج کے لوگوں میں, کس ایج کے لوگوں میں یا خواتین میں یا مرد حضرات میں یہ ڈیزیز پائی جاتی ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو موروثی عنصر ہوتا ہے, تو کچھ مریضوں میں 55 اور 60 سال کی عمر میں ہی علامات نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں.
ہر 10 سال ہر ایک ڈیکیڈ کے بعد 60 to 70 اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے پریویلنس کا. یعنی کہ اگر ہم دیکھیں کہ 50 سے 60 میں اگر 20 لوگوں میں بیماری پائی جاتی ہے 1 لاکھ میں سے, تو 60 سے 70 میں 40 ہوں گے, اور جب 85 سال سے عمر سے لوگ کراس کر جاتے ہیں تو اس میں تقریباً 100 سے زیادہ افراد میں یہ بیماری پائی جاتی ہے. سر کوئی میسج پیشنٹس یا ان کے اٹینڈنٹس کے لیے پارکنسن سے ریلیٹڈ, کاشر سے ریلیٹڈ دینا چاہیں؟ میں اپنے تمام سننے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ بیماری مانتے ہیں کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے, مگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس بیماری سے گزر رہے ہیں یا جن کے اوپر گزر رہی ہے بیماری, ان کی زندگی میں آسانی پیدا کی جائے. اگر ہم ریہیبلیٹیشن سینٹر ہمارے پاس نہیں موجود, اگر ہم ان کو پراپر ٹریننگ نہیں دے پاتے, تو کم سے کم ہم ان کے لیے ادویات کو کچھ دیں تاکہ وہ اپنی زندگی کو آسانی سے گزاریں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی معلومات چاہیے ہو ان مریضوں کے حوالے سے, آپ ہمارے پاس رابطہ کر سکتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان انسٹیٹیوٹ میں. وہاں پہ میں اور میری پوری ٹیم آپ کی رہنمائی کے لیے موجود رہیں گے. اس کے علاوہ مامجی ہاسپٹل میں آپ معلوم کر سکتے ہیں, وہاں پہ بھی میں کلینک کرتا ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا کریں, اور کسی بھی قسم کی آپ کو رہنمائی چاہیے تو ہم بالکل حاضر ہیں آپ کی خدمت کے لیے. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بہت ڈیٹیل میں آپ لوگوں سے بات کی پارکنسن سے ریلیٹڈ, تو یہاں پر ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی کہ پیشنٹ سے زیادہ ان کے اٹینڈنٹ کو بھی اس بیماری کے ساتھ ساتھ سفر کرنا پڑتا ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ لوگ جن کے یہاں پر اس قسم کے بزرگ مریض موجود ہیں, تو وہ بالکل ان کو اسی طرح پراپرلی ٹریٹمنٹ کریں, ان کی رہنمائی کریں, ان کا خیال رکھیں, تاکہ وہ اپنی اس بیماری کے ساتھ ساتھ اپنی بہتر لائف کو گزار سکیں. اس پروگرام سے ریلیٹڈ, پارکنسن سے ریلیٹڈ اگر کسی قسم کا کوئی سوال یا کسی قسم کا بھی ہے, تو آپ ہمارے ہیلتھ لائف سیشن میں اسے ٹائپ کر سکتے ہیں, جو ہم باقاعدہ ڈاکٹر صاحب کو پہنچائیں گے, اور فردر نیکسٹ جو ہمارا سیگمنٹ ہوگا اس میں اس کے جواب آپ وہاں دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ اس بیماری سے ریلیٹڈ کوئی فردر انفارمیشن یا گائیڈنس چاہتے ہیں, تو ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ ان کی ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر صاحب وہاں موجود ہیں, جو کہ آپ کو وہاں پر بالکل فیسیلیٹیٹ کریں گے, تمام سوالوں کے جواب دے سکیں گے. آپ تمام ناظرین کا بہت شکریہ, اور میں امید کروں گا کہ جس طرح ہر جمعرات ایک انفارمیٹیو سیشن لے کر ہم حاصل ہوتے ہیں, آج کا سیشن بھی آپ کے لیے بڑا انفارمیٹیو ہوگا. انشاءاللہ اگلی تھرسڈے کو دوبارہ حاضر ہوں گے نئے سیشن کے ساتھ, نئے نالج کے ساتھ. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. خوش رہیں, صحت مند زندگی گزاریں. اللہ حافظ.